یہی وہ عشق رسول تھا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم سے اس وجہ سے افضل نہیں ہے کہ تم سے نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے افضل نہیں کہ وہ تم سے روزے زیادہ رکھتے ہیں، حالانکہ نمازیں بھی زیادہ پڑھتے تھے، روزے بھی زیادہ رکھتے تھے۔ آپ کو بالتفصیل میں وہ روایات اسی ممبر سے گزرتے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر نیکی میں بازی لے جاتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جب بھی کسی نیکی کا قصد کیا، ارادہ کیا، تو ابو بکر اس نیکی میں ہم سے پہلے بازی لے گئے۔ جب بھی قطوں کے الفاظ ہیں، کبھی بھی ہم نے قصد کیا، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرمایا۔ ابھی میں ایک اور واقعہ بھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہنے کا مقصد یہ کہ نیکیوں میں بہت آگے تھے، لیکن حضور سے فرمایا کہ اس وجہ سے تم سے افضل نہیں ہے کہ نمازیں ان کی زیادہ ہیں، وہ روزے زیادہ رکھتے ہیں، نہیں، تو ان کے دل میں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے وہ سب سے فضیلت رہی ہے۔ وہ دل میں کیا ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ ہے، وہ پیارے مصطفیٰ ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہی دولت قبر میں بھی ساتھ لے کے جائیں گے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، کہ سنا تھا قبر کی رات بڑی اندھیری ہے، ہم تو چراغ پھر ساتھ لے کے آئے ہیں، اور وہ چراغ عشق مصطفیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قبر میں بھی روشنی کا باعث بنے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق کس طرح، دیکھو لوگ آج کہتے ہیں جی ہم آپ کو جو ہے وہ مشورہ دے سکتے ہیں، ہم آپ کو وقت دے سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو مال نہیں دے سکتے۔ مال سے لوگ بہت پیار کرتے ہیں۔ یہ جو زکوٰۃ اور صدقات کا حکم ہے وہ اس لیے کہ بندے کے دل سے مال کی محبت نکل جائے۔ قارون کو مال کی محبت تھی نا، کہ خزانے کی چابیاں 70 اونٹوں پر لادی جاتی تھی، چابیاں صرف، خزانہ نہیں۔ لیکن جب کہا گیا زکوٰۃ دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس وقت وہ بفر گیا، کہنے لگا میں میری محنت کی کمائی ہے، میں کیوں زکوٰۃ دوں؟ تو پھر کیا ہوا کہ وہ غرق ہوا زمین میں، اور پھر جاتے جاتے بھی اس قدر بدبخت تھا وہ قارون، جاتے جاتے کہتا ہے کہ موسیٰ نے مجھے اس لیے بد دعا دی ہے غرق ہونے کی کہ یہ میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی چابیاں جو خزانوں کی ہیں وہ بھی اس کے سر پہ رکھ دو، تو چابیاں بھی رکھ دی گی، چابیاں بھی ساتھ ہی غرق ہو گئی۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ مال کی محبت جب آتی ہے تو اس قسم کے جو ہے وہ سرکشی پیدا کر دیتی بندے کے، نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے جی۔ تو ہمیں جو زکوٰۃ کا حکم ہے، صدقہ و خیرات کا حکم ہے، اصل میں اللہ چاہے تو خود ہی دے سکتا ہے، مسکینوں کو، غریبوں کو خود عطا فرمائے، اللہ خیر الرازقین، لیکن یہ حکم کیوں دیا ہے؟ ایک تو ثواب حاصل کرے، دوسرا یہ کہ مال و دولت کی محبت دل سے نکلے، جو مال کی حب ہے وہ بڑی تباہ کن اور ہلاک کر دینے والی ہے، وہ بندے کے دل سے نکل جائے، یہ مقصد ہے زکوٰۃ فرض کرنے کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سبحان اللہ مسلمان ہوئے، 40,000 دینار پاس تھے، 10,000 رات کو خرچ کیے، 10,000 دن کو، 10,000 صبح، 10,000 شام، 10,000 چھپا کے، 10,000 اعلانیہ۔ تو اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 نازل فرمائی، الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ جو مال خرچ کرتے ہیں رات کو، دن کو، اعلانیہ چھپا کر، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں اتری ہے۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے جب ان سے حضور نے حکم فرمایا، انہوں نے مال پیش کیا، جب یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا وہ مشہور واقعہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فنڈ دینے کا، تو یہ فنڈ کے لیے اگر کہا جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، ماتھے پہ شکن نہیں ڈالنی چاہیے، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لو جی فنڈ مانگتے ہیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خزانوں کے مالک ہے، لیکن انہوں نے سنت قائم فرما دی، دیکھو میں بھی خزانوں کا مالک ہو کے تمہیں ترغیب دے رہا ہوں کہ تم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں تم بھی خرچ کرنے کی سعادت ہے، پا جاؤ۔ تو غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ کہتے ہیں، اسرت تھی، تنگی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ ابو بکر ہر موقع پر نیکی میں بازی لے جاتے ہیں، آج میں نیکی میں بازی لے کے جاتا ہوں۔ تو یہ سوچ کوئی بری سوچ نہیں ہے، نیکی میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ لوگ مقابلہ کس میں کر رہے ہیں؟ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں بینک بیلنس میں، لوگ مقابلہ کر رہے ہیں کوٹھیاں بنانے میں، لوگ مقابلہ کر رہے ہیں کاروں پجاروں پراڈوں میں، ہاں جی، جو سب کچھ یہی رہ جانا ہے۔ سب سے پہلے جب بندہ مرتا ہے تو اس کی جیبیں خالی کر دیتے ہیں، اس کا لباس اتارے جتنا مرضی قیمتی ہو، اور اس کو وہ لباس پہنا دیتے ہیں جس میں کوئی جیب نہیں ہے، اور اس گھر میں منتقل کر دیتے ہیں جس میں کوئی الماری نہیں ہے۔ تو بندہ وہ لے کے جائے جو اس گھر میں ساتھ جانا ہے، اس گھر میں ساتھ نیکیاں جانی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام دنیا کی بے ثباتی کو
کہ دنیا دیکھو کتنی بے وفا ہے کہ ساری زندگی وہ کماتا رہا، جمع کرتا رہا، لیکن جب وہ مرا تو کسی نے ساتھ نہیں رکھا، سب سے پہلے اس کی جیبیں خالی کر دی، اس کے ہاتھ کی گھڑی بھی اتار دی، اس کی جیبیں بھی خالی کر دی، تو جانا ساتھ کس نے ہے؟ صحابہ اکرام پر یہ حقیقت بالکل منکشف ہو چکی تھی، جو ہم پر شیطان منکشف نہیں ہونے دیتا۔ ہم مانتے تو ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن پھر ذہن پر وہ جالا آ جاتا ہے، شیطان پردہ ڈال دیتا ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے آج کا مسلمان گھبرا جاتا ہے، کسی بیوہ مسکین یتیم محتاج کی مدد کرتے ہوئے گھبرا جاتا ہے کہ میری محنت کا مال ہے، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب انہوں نے دیکھا حضرت عمر نے کہ وہ ہر موقع پہ بازی لے جاتے ہیں، نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کا اس دفعہ میں بڑھوں گا، تو انہوں نے گھر کا آدھا مال بارگاہ رسالت میں حاضر کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جی آدھا گھر میں رکھے، آدھا آپ کو پیش کرتی، یہ بھی کوئی چھوٹی سی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، گھر کا آدھا سامان اٹھا کر لے آنا اور وہ بارگاہ رسالت میں پیش کر دینا کوئی چھوٹی سی بات ہے۔ آج لوگ 10 روپے اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بار بار سوچتے ہیں کہ میں دوں یا نہ دوں، جی تو یہ آج کے دور کی حالت ہے، اس لیے تو مسلمان زوال کا شکار ہو گئے کہ جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتے، نمود و نمائش میں خرچ کرتے ہیں، شادیوں کی بیکار رسموں میں خرچ کرتے ہیں، صرف اپنے دولت مندی کے اظہار کے لیے اور دولت کی نمود و نمائش کے لیے، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی تو بغلے جھانکتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، یا اللہ حضرت عثمان غنی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، جس میں اللہ کا وعدہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جو اللہ کو قرض حسنہ دے اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا، حالانکہ دیا وہ اسی کا ہے، لیکن یہ کیا فرما رہا ہے؟ قرض حسنہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ قرض حسن دے، یہ قرض حسن اللہ نے فرمایا، حالانکہ دیا ہوا اس کا ہے، فرمایا تم جہاں یہ دنیا میں منافع کی تصور کرتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تمہیں منافع عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی منافع دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے کہ یہ دنیا کا جو مال ہے وہ تو ہاتھوں کی میل ہے، وہ تو آج ہے کل نہیں، اور جب مر رہے ہیں تو اس وقت وہ ساتھ جانا ہی نہیں، وہ تو ادھر بارسوں کا ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال اٹھا کر لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ عربی میں الفاظ تھے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑایا ہوں۔ علامہ اقبال نے اس کو نظم کیا اس پورے واقعے کو، اور اس کا کنکلوژن اس طرح سے نکالا کہ پروانے کو چراغ دو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ دو، پروانے کو چراغ دو، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ ان کے اشارے پر گھر کا سارا مال، اور علماء لکھتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ لٹایا انہوں نے سارا مال۔ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ وہ کہاں گھر بن گیا؟ جنت میں گھر بن گیا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہاں پہ کئی مرتبہ اللہ کے راستے میں حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے نثار کر دیا، لٹا دیا، اور صلے میں اللہ نے جنت میں ان کے کئی محل بنا دیے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ اللہ اکبر! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کی یہ ادائیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔